بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن دراج القسطلی یہ سب سے پہلے ہیں سلیبس میں۔ ابن دراج القسطلی کی پیدائش یہاں مینشن ہے 342 اور وفات ہے 421۔ ابن دراج القسطلی سلام 347 سے 421۔ ویسے ان لوگوں کا عیسوی اور ہجری تو آپ جو ہے نا ہجری یاد کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ ہم لوگوں کے سال میں ایک مرتبہ سوال آیا تھا تو وہ ہجری اعتبار سے سیکوینس میں لگانے کے لیے بولے تھے، وہ مستند تو نہیں لگ پایا تھا، پر اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ دیکھیے ان کا پورا نام ہے ابو عمر احمد بن محمد بن عاصی۔ ابو عمر احمد بن محمد بن عاصی۔ اور یہ ابو عمر جو ہے اور بھی کسی کنیت ہے کیا؟ یہ شاید اس کا بھی ہے نا، ابن عبد الربی کا نام ہی یہی ہے، ابو عمر احمد بن محمد، اور ان کا بھی نام یہی ہے ابو عمر احمد بن محمد، دونوں سیم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی نہیں بولنا چاہتے ہیں؟ چلیے، تو ان کا پورا نام کیا ہوا؟ ابو عمر احمد بن محمد بن عاصی بن احمد بن سلیمان بن عیسیٰ۔ اتنا لمبا یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فی المحرم 447، فی جیان، جیان نام گاؤں میں ان کی پیدائش ہے، فی قرطبہ، فی اسرتین اصولها من بربر سنہاجہ، قرطبہ میں ان کی پیدائش ہے، خاندان جو ان کا وہ اصل جو ہوگا وہ بربر سنہاجہ سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ جاؤ فی ایام الفتح مع طارق بن زیاد ثم استقر فی قسطلہ، وہ لوگ جو ہے طارق بن زیاد جس زمانے میں اندلس کو فتح کیے ہیں اس زمانے میں یہ لوگ آئے تھے، پھر قسطلہ میں یہ لوگ ٹھہر گئے، اسی واسطے ان کو قسطلی کہتے ہیں۔ تو اس میں سمپل آپ کو یاد کرنا ہے ان کی پیدائش وفات، اور دوسری بات یاد کرنا نام ابو عمر احمد بن محمد، اور لاسٹ میں القسطلی، اور گاؤں کا نام یاد کرنا ہے جیان، یہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک؟ گاؤں کا نام ان کا جیان۔ تو پھر یہ لوگ قسطلہ میں رہنے لگے ہوں گے، تو قسطلہ گاؤں جو ہے شاید ان کے دادا نے بسایا تھا بعد میں، لیکن جب یہ لوگ آئے تھے تو جیان آئے تھے، تو دونوں یاد رکھیے گا، جیان والا بھی اور قسطلہ دراج والا بھی۔ اسمہ منسوبۃ الی جدہ، ان کا جو نام ہے ابن دراج القسطلی جو کہتے ہیں ہم لوگ، ابن دراج سے مراد کون ہے؟ ان کے دادا ہیں اصل میں، ورنہ ان کا اصل نام، اپنا نام جو ہے یہ نام ہے احمد بن محمد، یہ خیال لیں۔ ایسے ہی اور بھی کوئی لوگ ہیں جو دادا کی جانب منسوب ہیں، شاید وہ ہے نا عمر بن ربیعہ، یہ بھی ہے نا؟ ہاں عمر بن عبداللہ بن ربیعہ اس کا نام، ہاں، شاید یہ دو ہیں، اور بھی ہو سکتا کوئی ہو۔ التحق ابو بکتاب وحفظ القرآن وبعض الاشعار علی عادۃ، ان کے والد صاحب کتاب ہوتا تھا نا، وہ جو مکتب ٹائپ کا ہوتا ہو، ان کے پاس داخلہ کرا دیا گیا ہوگا، تو انہوں نے وہیں پر قرآن حفظ کیا، بعض اشعار کو حفظ کیا۔ اذا تم حفظ القرآن انتقل الى حلقات الشیوخ بجیان فاتسعت ثقافت اللغة والادبیہ۔ یہ جیان والا کوشچن نے شاید اس سال پوچھا تھا آسام والوں سے، ہم لوگوں سے نہیں پوچھا تھا، آسام والوں سے پوچھا تھا شاید۔ بہر جب قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا، ان کا مکمل ہو گیا، تو یہ جیان کے شیوخ وغیرہ کے پاس جاتے ہوں گے تو ان کا لغوی ادبی ہر اعتبار سے اچھے ہو گئیں گے۔ اتصل بن منصور بن عامر مؤسس الدولۃ العامریہ سنہ 383 ہجری، واصبح شاعرہ، منصور بن عامر بن ابی عامر کے ساتھ ملتے ہیں یہ، اور وہ کون ہے؟ مؤسس دولت العامریہ، جو وہاں کی حکومت رہی ہوگی تو اس کے بانی تھے یہ، تو اس کے یہ شاعر ہو جاتے ہیں۔ تو سمپل یہ والا یاد رکھنا ہے، کاتب و شاعر الحاجب المنصور، اور حاجب المنصور سے مراد کون ہے؟ یہی ہے منصور بن ابی عامر، یہ والا یاد رکھنا بس، کاتب و شاعر الحاجب المنصور، اور اس کے آگے چاہے لکھ دیں آپ المنصور بن ابی عامر المؤسس الدولۃ العامریہ، اس کے ہی شاعر تھے یہ، اتنا سے کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ انه مدح الملك وابنه سيف الدولة المظفر ووزیرہ ابو الاسبق عیسیٰ بن سعید القطاع، انہوں نے جو تعریف کی ہے، مدح کیا ہے، وہ بادشاہ کی کیا، ان کے بیٹے سیف الدولہ مظفر کی کیا، اور ان کا وزیر تھا ابو الاسبق عیسیٰ بن سعید، ان سب کی انہوں نے مدح کیا۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، مدح کیا تو ٹھیک کیا۔ دیکھ لیجئے بادشاہ وہی جو اوپر گزرا منصور، اس کے کیا ہوگا۔ کانو تذکرون فی قریۃ قسطلہ دراج غرب الاندلس، یہ قسطلہ دراج گاؤں ہے، یہ ہم لوگ کو پتہ ہے،
اور یہ کہاں پر ہے؟ غرب الاندلس میں، یہ بھی یاد رہے، یعنی اندلس کے مغربی جانب ہے یہ۔ عند فتنة قرطبة ظل فقيرا وتجول ثم استقر في سرقسطة عند منذر بن يحيى التجيبي ذي الریاستین۔ قرطبہ میں کوئی فتنہ برپا ہوا ہوگا، ظل فقیرا تو یہ فقیر گمنام ہو کر کے رہا، اور تجولہ گھومتا رہا ادھر ادھر، یا غریب بھی رہا ہوگا، پھر یہ سرقسطہ میں جا کر یہ ٹھہرا منذر بن یحییٰ کے پاس۔ ان کو شاید ذی الریاستین کہتے ہوں گے، ویسے ہمارے یہاں جو ذو الریاستین کے نام سے مشہور ہے، ذو الریاستین، ذو الوزارتین، تو یہ زیدون ہی ہے۔ اور وہی سوال ہے۔ نقل من شعری فی یتیمۃ الدہر للثعالبی وللذخیرہ لابن بسام۔ اب یہاں پر آپ دو کتاب کے نام یاد کر سکتے ہیں، ان کا شعر آپ کو یتیمۃ الدہر ثعالبی والا ملے گا، اور ذخیرہ ابن بسام، یہ بھی کتاب لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا۔ بلکہ کچھ کتابیں شاید پتہ نہیں، کچھ اہم کتابیں نا آپ کو شمیم بھائی کو اس میں ملے گا، کچھ اہم کتابیں، یا کچھ اہم کتابیں عبدالعظیم بھائی بنائے تھے ایم اے والوں کے لیے، وہ بھی اہم ہیں۔ کچھ لغت کی کتابیں، کچھ پرانی کتابیں، اور کچھ انڈین کی کچھ کتابیں اچھی سی ہیں، تو وہ سب کتابیں الگ سے 2-3 پیج میں یہ سب چیزیں جمع کر دیجیے ابھی سے، کام دے گا آپ کو۔ یہ دیکھیے ذخیرہ ابن بسام کی ہے، اور یہ سب کتاب ابن طباطبا کی کوئی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا ابن طباطبا والی، ہاں کیا ان نام کی تھا اس تھی کا؟ نام کیا؟ ہاں ایک یار سبل العاشق القلاشندی کی ہے۔ کیا بتایا؟ پتہ نہیں۔ عیار الشعر، ہاں دیکھیں عیار الشعر ابن طباطبا کی ہے، سبل العاشق القشندی کی ہے، تو اس طرح کی کچھ کتابیں نا وہ سب لکھ کر کے یاد کر لیجئے، کام دے گا۔ یہ ہو گیا سمو ابن متنبی الغرب۔ اب دیکھیے ابن متنبی الغرب، اس کا لقب مشہور نہیں ہے، یہ یہاں مت یاد کیجیے گا، اس سے اچھا متنبی الغرب ہمارا وہ ہے ابن ہانی، انہی کو یاد کیجیے۔ اور آپشن نہ ہو تو بھلے آپ اس کو لگائیں، آپشن میں ابن ہانی ہے ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے اس کو لگا دیں آپ، ابن دراز صاحب کو۔ مغادر الی دانیہ توفی فیہا، دانیہ کوچ کر جاتے ہیں اور وہیں پہ ان کی وفات ہوتی ہے۔ قال ابن شہید والفرق بینہ وبین غیرہ انہ متبوع النظام۔ ان کے اور ان کے علاوہ جو اور بھی شعراء تھے ان کے بیچ فرق کیا ہے کہ یہ بندہ بالکل ڈھلا ہوا شاعر تھا، ڈھلا ہوا مطلب کہ بہت اچھا۔ ابن حزم کا یہ شعر یاد کرنا ہے، بلکہ یہ دونوں نیچے جو آ رہے نا، ابن حزم نے کہا تھا لو قلت، اگر میں یہ کہوں کہ انه لم يكن بالاندلس اشعر من ابن دراج لم ابعد، کہ اندلس میں ابن دراج سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، لم ابعد، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہوں گا میں، تو اس کو ایسے ہی رکھ لیجیے۔ ابن حزم نے کہا لو قلت انه لم يكن بالاندلس اشعر من ابن دراج لم ابعد، کہ اگر اندلس میں جو ہے لم یکن کا فاعل کون بنے گا جی؟ اشارو بنے گا نا، اندلس سے تو خبر بن جائے گا، کان زید قائم، شاید اشارو پڑھنی چاہیے مجھے، ان لم یکن بالاندلس اشعر من ابن دراج لم ابعد، کہ اگر اندلس میں ابن دراج سے بڑا کوئی شاعر نہیں تو یہ بات جو ہے جھوٹی نہیں ہوگی، یہ غلط نہیں ہوگی۔ اور ثعالبی نے کہا تھا یتیمۃ الدہر میں کان بثق الاندلسی کالمتنبی فی ثق الشام، اندلس میں اس کا درجہ وہی ہے جیسا کہ شام میں متنبی کا درجہ ہے۔ یہ دونوں والا دونوں قول لکھ لیں ہم لوگ۔ اور احمد امین نے بھی کہا اپنی کتاب ظہر الاسلام میں، ظہر الاسلام میں کہاں سے کہاں تک بحث کرتے ہو؟ فجر الاسلام، ظہر الاسلام، ظہر الاسلام، کون بادشاہ ہو پتہ نہیں، اس کے دور کی بات سے بحث کرتے نا۔ العباس الثانی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، العباس ثانی تو وہ تو ایک ہے، کون بادشاہ کے بعد سے ہم العباس ثانی مانتے ہیں؟ توکل ہے، مجھے پکا یاد نہیں ہے۔ پکا یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پکا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ یہ ہے خلیفہ متوکل کے زمانے سے اخیر تک بحث کرتا ہے، الی آخر القرن الرابع الہجری، 4 صدی ہجری کے آخر تک، لکھ لیجیے گا، یہ یاد کر لیجیے گا، تو لکھا ہی ہوگا آپ لوگ کے پاس۔ یہ دیکھیے احمد امین نے اپنی کتاب ظہر الاسلام میں کہا وَأَنَّ شِعْرَهُ يُشْبِهُ شِعْرَ الْمُتَنَبِّي فِي الْمَظْهَرِ دُونَ
مخبر کیا ہے یار یہ؟ مطلب کہہ رہے ہیں ان کا شعر متنبی کے شعر کے مشابہ ہے ظاہری میں، نہ کہ مظہر کے بعد تو دونل کیا آنا چاہیے؟ مخبر تو شعر ہوگا، مخبر متنبی مخبر کے معنی مخبر کیا کہتے ہوگا، ہیں آپ؟ مطلب ایسے ہاں ہوگا جو ظاہری تو ہے لیکن خبر کے اعتبار سے نہیں، مطلب جو اندرونی۔ اچھا ٹھیک ہے. فالشعر المتنبي في مظهره أسلوب فخم ولكن لم يكن لابن دراج قوة المتنبي قوة المتنبي الذهنية الدقيقة ولا في الحكمة الرفيعة. انہوں نے کہا متنبی کا شعر جو ہے یہ اسلوب فخم، بڑا اٹھان لیے ہوتا ہے، مقفع نہیں، بڑا اٹھان اور مضبوط الفاظ لیے ہوتا ہے اسلوب، لیکن ابن دراج میں جو ہے لم یکن متنبی جیسا ذہنی الدقیق قوت نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بڑی حکمت حاصل ہے. بہرحال اتنا لمبا نہیں پڑھنا ہے، سمپل سا سالبی والا یہ قول یاد کرنا ہے، کان بثقل اندلسی کل متنبی بثقل شام والا بس. اس کی وفات ہو جاتی ہے، کب اس کی وفات ہو رہی ہے؟ 421 اور عیسوی اعتبار سے 1031 ہے، یہ یاد کر لیجیے گا. 1031 ہے 1030. ہجری والا پہلے یاد کیجیے گا، بعد میں عیسوی والا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر یاد ہو جائے تو. ان کے دیوان شعر جو ہیں اکثر فی المدح کما قال ابن خلقان، سلطانیات ہیں، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، تو قصائد فی مدح الملوک آپ کو یاد رہ جائے گا، اور ہاشمیات قصائد فی مدح الامراء. سلطان اور بادشاہ ایک ہی چیز ہے ہم لوگ کے یہاں، تو سلطان سے مراد مدح الملوک اور مدح الامراء ہاشمیات کے نام سے ہے. تھوڑا سا رکیے گا، ان کا تذکرہ شاید حنا فاخوری میں 966. کوئی ہاتھ اٹھائیں، کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ کون ہے؟ سیوا طلبہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ حنا فاخوری جیر ابن دراج القسطلی صاحب. ان کا کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ان کی پیدائش وفات 4347، 347 سے وفات ہے 421. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہی لکھے. اس کے بعد دیکھیں پورا نام ان کا کیا ہے، ابو عمر احمد بن محمد بن دراج القسطلی نا، ٹھیک. منسوب الی مدینہ بالاندلس، اندلس کی جانب منسوب ہے. اور یقال قسطلہ، اس جگہ کیا کہتے ہیں؟ قسطلہ کہتے ہیں. وبنو دراج فرع من سنہاجہ، اور جو ہے یہ سنہاجہ بربر کوئی قبیلہ وغیرہ رہا ہوگا تو اسی کے یہ لوگ اولاد وغیرہ ہوں گے. تو یہ بہرحال اسی ملک میں پلتے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اتصل بالمنصور، منصور سے مل جاتے ہیں. منصور کون ہے؟ دولت العامریہ کا مؤسس ہے، تو یہ تو ہم لوگ یاد کیے تھے. اور پھر اس کا درباری شاعری بن جاتا ہے نا وہ، فعجب هذا بشاعریته وبشعره وقربه واجازه، اس کو اس کا شعر بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو قریب کر لیتا ہے. وظل الشاعر في المنصور يمدح بالقصيدة تلو القصيدة، بار بار اس کا قصیدہ کہتا ہوگا اس کے اس میں، الى ان كان عهد ابنه سیف الدولہ المظفر. پھر اس کی بھی تعریف کیا، تو پڑھے تھے ہم لوگ اس کے بیٹے اور اس کی سب کی تعریف کیا اس میں. کیا ہے؟ ولما حبت ريح الفتنة على قرطبة ولم تذهب بابن دراج كما ذهبت بغيره فظل فيها فقيرا معدما. جب فتنے کی ہوا چلی تھی قرطبہ پر، یہ پتہ نہیں کون سی فتنے کی بات ہے، فظل فقيرا معدما، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہوگا. وراح يتقرب من ارباب الدولة الجديدة فلم يقربوه، اور یہ جو ہے شاید نا یہ اس بات سے کہ حکومت ختم ہو گئی ایسا ہوا ہوگا، تو پھر یہ ارباب دولت کے پاس جاتا آتا ہوگا، فلم يقربوه، لیکن وہ لوگ اس کو قریب نہیں کرتے ہوں گے. اخیر میں جو ہے اس کو سرقستہ نام ہے. منذر بن یحییٰ جو ہے انہوں نے اس کو کچھ اپنے پاس رکھا ہوا، اور اس کے اکثر اشعار جو ہیں مدح میں، جیسے کہ ابن خلقان نے کہا ہے. اور آپ کو کہاں ملے گا؟ یتیمۃ الدہر سالوی میں، اور ذخیرہ جو ابن بسام کی ہے، ابن بسام صاحب کی، وہاں صرف بسام لکھا ہوا تھا، حالانکہ ابن بسام ہے، دیکھ لیجئے گا.
وقد سماه متنبی الغرب، بعض لوگ جو ہے اس کو متنبی الغرب بھی کہتے ہیں. تو ایک یہ والا بھی لکھ لیں، اور اصل تو وہی ہے، ابن ہانی بھی آئے گا. وسميت قصائد فی مدح الملوک، مدح الملوک میں جو قصائد ہیں اس کو سلطانیات، اور مدح الامراء میں جو اس کو ہاشمیات ہم لوگ کہتے ہیں. سر یہ متنبی المغرب لکھا ہے یا غرب لکھا ہوا ہے؟ اچھا متنبی المغرب لکھ لیجیے، ٹھیک ہے. ہاں مغرب دکھ رہا ہے نا، مغرب لکھا ہے. دونوں کو مانا تو ایک ہی ہوگا نا، مغرب یا غرب. ہاں ایک ہی ہے، ایک ہی. وہ لوگ مشرق کے شاعر ہیں جو ہم لوگ پڑھیں گے کل. آج تو پڑھے ابو تمام کو، ابھی بہتوری باقی ہے، پھر متنبی سب باقی. مشرق کے ہیں یہ لوگ، مغرب کے ہیں. باقی اور کچھ تو نہیں ہے. ابن حزم نے کہا تھا تو پڑھ لیا، لو قلت انه لم يكن بالاندلس اشهر من ابن دراج مع بعض. یہ لوگ پڑھے تھے بس. معتمد بن عباد پتہ نہیں کون. جی معتمد بن عباد کا بھی نام کافی بار آتا ہے نا، یہ کوئی بڑا وزیر وغیرہ رہا ہے، اس کا نام کافی آتا ہے. ابن شاعر ہے. زیتون لکھا ہے. ابن زیدون بعد میں اس کے پاس گیا تھا. ہاں یاد ہے. چلیے ابن زیدون کو بعد میں پڑھیں گے. ان کے بعد کون ہے ابھی؟ ابن دراج قسطلی کے بعد ہے ابن خفاجہ. ابن خفاجہ کا پیج نمبر ہے 138. یہ دیکھیں ابن خفاجہ پڑھنا ہے نا بھائی، جانا تو نہیں نا ہے، ایک آدھ پڑھ لیتے اس کے بعد جائیے گا آرام سے، ہے کہ نہیں. دیکھیے ابن خفاجہ نے لکھا ہے 450 سے 533 ہجری اعتبار سے، 450 سے 533. میں لکھا ہوں شاید ابو العلا مارری کی وفات 449 میں، 449 میں، اور ابن خفاجہ اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو اگر ایسا یاد رہے تو بھی صحیح. ابن خفاجہ شقر بلنسیہ کہیں ہے، وہیں پر پیدا ہوتے ہیں، ابھی آئے گا. ابو اسحاق ابراہیم بن ابو الفتح بن خفاجہ، نام ان کو ایسے یاد رکھنا ہے، ابو اسحاق ابراہیم بن ابو الفتح بن خفاجہ الاندلسی. کبھی کبھی یہ نام ہی پوچھتا ہے بس. ولد فی جزیرہ شقر، جزیرہ شقر میں ان کی پیدائش ہے، جو کہاں ہے؟ شاطبہ اور بلنسیہ شرق اندلس میں. جزیرہ شقر یاد رہے گا ہم لوگ کو، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، ہجری اعتبار سے 405، عیسوی اعتبار سے 1058. تو جزیرہ شقر یاد رکھنا ہم لوگوں کو. عاش فی اہم العصور التي نضجت وتطورت فيه اللغة وهو عصر المرابطين في الاندلس. یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں لغت کی بڑی مطلب شان تھی، بڑی ترقی پر تھا. اور وہ کون سا زمانہ؟ عصر المرابطین فی الاندلس، مرابطین کا دور ہے وہ. تو ٹھیک ہے. ابن خفاجہ دیوان الشعرین، ان کا ایک شعری دیوان بھی ہے. طبع فی مصر سنہ 1286 ہجری کی بات ہے، اس وقت یہ شائع ہوتی ہے. واشہر ما فیہ الوصف، اور اس میں سب سے زیادہ کیا وصف ہے؟ یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ وصف ہی کے لیے پیدا ہوا تھا نا بندہ، کیونکہ کسی بادشاہ وادشاہ کے پاس نہیں گیا. یہ صرف جو اس کو نیچر میں جو چیزیں اچھی لگتی، دریا ہے، پھول ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا یہ اسی کے بارے میں شعر کہتا تھا. نیچے آ رہا دیکھیں، شعر طبیعہ والزاہیہ وہو شاعر الشعور الحی. طبیعت اور زاہیہ ایک ہی چیز ہے، فطرت نیچر کی شاعری کرتا ہے یہ، اور زندہ شعور کا شاعر ایک طرح سے. اور اس کا لقب کیا کیا ہے دیکھیے، اس کا ایک لقب ہے شاعر الجنان. شاعر الجنان بھی لکھ لیجیے، جنان یہ شاعر الجنان، اوپر شاعر الطبیعہ آ گیا 2، اور اس کے بعد صنوبر الاندلس 3 ہو گئے. صنوبر الاندلس 1، شاعر الطبیعہ 2، شاعر الجنان 3. اس طرح سے 3 یاد کر لیجیے. یہ دیکھیے وہ شاعر الجنان وصف الحدائق والریاض، اس نے باغیچوں کی اور ریاض مانے باغیچہ ہی ہے،
تو اس کی تعریف کی حتی لقب بالجنان، اسی واسطے اس کو لقب کیا دیا گیا جنان کا. ولقبہ الشقندی، شقندی پتہ نہیں کون ہے، اس نے اس کو لقب دیا تھا سنو بری الاندلس اور شاعر الطبیعہ کا. تو یہ تین کے تینوں یاد کر لیں ہم لوگ. ہاں تین شاعر کے تینوں یاد. الطبیعت تو الیاس فرحات بھی شاعر. ہاں بہت سے لوگ ہیں شاعر الطبیعت، بھر بھر کے ایک دم ہمارے یہاں سلیبس میں. اس کے بعد دیکھ بھائی ان کا والا سنوبر اندلس جنان والا زیادہ پوچھتا ہے تو ہو جائے گا کام. اور ویسے ان کے بارے میں آئے گا بھی تو یہی سب آئے گا کہ وہ کون ہے جو حدائق اور ریاض وغیرہ کی زیادہ تعریف کرتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے ان کے بارے میں. ابن خفاج وابن الزقاق يعتبران الذروة العليا للشعر العربي القديم المحدث في الأندلس. ابن خفاج اور الزقاق دو نام ایسے ہیں جو بڑے اہم مانے جاتے ہیں شعر عربی قدیم کا اندلس میں. ظل طریقۃ الخفاجیہ، اب ان کا ایک طریقہ ہی جاری ہو گیا ہوگا ان کے نہج پہ شعر کہنے کا. یہ کب تک باقی رہا؟ حتی اواخر مملکت غرناطہ، جب تک غرناطہ کی جو حکومت وہ باقی رہی تب تک ان کا طریقہ باقی رہا. ٹھیک ہے، طریقۃ الخفاجیہ بھی یاد رہے تو اچھا ہے. لہو دیوان اکثر فی مدح ابی اسحاق ابراہیم بن یوسف بن تاشفین، ان کا دیوان ہے جس میں اکثر شعر جو ہے وہ ان کے بارے میں، ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف بن تاشفین کے بارے میں. حالانکہ یہ شعر وغیرہ کہہ کر شاید کمانے ومانے کا دھندہ نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی مدح کیا ہو کسی کی. لہو قطعۃ النثریہ، اور اس کے کچھ نثری ٹکڑے بھی پائے جاتے ہیں. یقلد فیہا اسلوب ابن العمید والحمدانی، جس میں یہ ابن العمید اور حمدانی کے اسلوب کا مقلد ہے. وَهُوَ لَا يَتَكَسَّبُ بِالشِّعْرِ، شعر کے ذریعے کمانے کا کام نہیں کیا اس نے. یاد رہے گا ہم لوگ کو. إِنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ فِي حَيَاتِهِ، شادی بھی نہیں کیا. تو یہ والا نا کچھ لوگ تو ہیں جو شعر کے ذریعے کمانے کا کام نہیں کیے. کون کون ہے؟ ایک تو یہ ہے، عمران اور قیس. امر القیس ہے. عمر بن ربیعہ بھی نا، اس نے کہا تھا ہم تعریف وارف نہیں کرتے. اس نے کہا تھا ہم مردوں کی بھی تعریف نہیں کرتے. دور کی بات، اس کا بھی نام آ سکتا ہے اس میں. ابو العلا ماوردی ہے جو شادی نہیں کی کبھی. شادی نہ کرنے والے تو بہت سے ہیں، جاہز ہے، یہ ہے، اکاد بھی ہیں، ہمارے عقاد ہے، جاہز. جبران ہے. اور ہمارے عصر حدیث میں آپ کو وہ مل جائیں گے. کون کون ہے عصر حدیث میں نا؟ ایک یہ بھی ہے، فدوہ توقان بھی شادی نہیں کر پائی، حالانکہ چاہتی تھی شاید وہ. اور وہ ایک معروف رصافی صاحب ہے، وہ شادی نہیں کر پائے. اور ہوں گے تو کیا کریں. چلیے اچھا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ شقر میں نا. وفات کہاں ہو رہی؟ بلنسیہ میں. ہمارے ایک دوست تھے، جب ان سے کوئی خیریت پوچھتے بھائی خیریت سے ہو، تو وہ ہمیشہ کہتے شکر اللہ کا. کبھی اس کے دوسرے شبد بولتے ہی نہیں. تو ویسے بھی آپ لوگ کو اگر یاد رہے تو یاد رہ جائے گا. شکر میں ان کی پیدائش ہے اور وفات بلنسیہ میں 533 ہجری میں. ان کا جو دیوان چھپا ہے وہ 1286 میں چھپا ہے. یہ تو پڑھے تھے ہم لوگ. یہ دیکھیں کیا نام ہے، ایم لیو گومز یہ نام ہے. اس کا کہنا ہے وقد طار ابن خفاج بما انشا من الشعر فی وصف الحدائق والریاض حتى لقب بالجنان. ابن خفاجہ جو ہے اس کی شہرت حدائق اور ریاض کی وہ بارے میں شعر کہنے سے ہوئی، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی کیا پڑ گیا؟ جنان. یہاں دیکھیے یہ جنان کو اگر ہمارے انڈیا میں زا سے پڑھ دے، را کے بعد سے زا ہے، تو کتنا یہ ہو جائے گا، لوگ پہچانیں گے بھی نہیں کیا غلط کہہ رہا ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا، ہم بچوں کو پڑھاتے تھے کہیں پر، تو ہم نے ان سے کہا بچوں سے کہ یار ہم پی جی کرتے ہیں ابھی. تو وہ سب ہنسنے لگے، کیونکہ ان کے یہاں ایک کلاس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پلے گراؤنڈ، اور ان میں بالکل چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ایک دم 1-2 سال کے جو بچے ہوتے ہیں اسکول میں. تو پی جی پلے گراؤنڈ ان کا کلاس ہے. تو بڑے ہنس رہے ہمارے اوپر. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا کیوں ہنس رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے بتایا ہمیں پی جی والا. دیکھیے بالکل ایک زبان دوسرے کے کبھی گالی بھی ہو جاتی. دیکھیں ان کا شعر بڑا اچھا ہے. یا اہل الاندلس للہ درکم ماء وظل وانہار واحجار. یعنی اہل اندلس کیا ہی خوبی کی بات ہے کہ تمہارے یہاں پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، نہر بھی ہے، درخت بھی ہے. ما جنت الخلد الا فی دیارکم، اگر خلد کی جنت اگر بستی ہے تو تمہارے یہاں بستی ہے.
ولو تخیرت هذا كنت اختار، اگر مجھے اختیار کرنا ہوتا میں اسی کو اختیار کرتا۔ آپ لوگ یہاں ابھی ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے جنت، دنیا کی جنت ہے نا وہ کشمیر، مفتی تقی صاحب نے بہت اچھا اس کے بارے میں کہا، پتہ نہیں کیا ہے۔ اہدا خفاجہ ممدوح ہو، خفاجہ نے اپنے ممدوح کی تعریف کی ہوئے تو انہوں نے کہا تھا خذها الیک وانها لنظیرہ طرأت علیک قلیلۃ النظراء حملت وحسبک بہجۃ من نفخۃ ابقى العروس وخجلۃ العذراء۔ پرنس شاید اپنے اسی بارے میں کہہ رہا ہے، ملک کے بارے میں، خذها الیک، لو اس کو، بڑا تر و تازہ ہے، طرأت علیک، طرأ یطر من شاید طرأ جھکنک مانا مت شاید، قلیلۃ النظراء بہت کم جھکتا ہے، کیا ہے، حملت وحسبک بہجۃ من نفحۃ، تمہارے لیے کافی ہے اس کا ایک خوشبو کا ایک یہ، ابقى العروس، عروس تو ہوتا ہے وہ شادی دلہن ہوا جو، خجلۃ العذراء، عذرا میں نے دوشیزاؤں کی شرمانے کا وہ، بہرحال جو بھی ہو، یہ والا یاد کر لیں، پہلا والا، اس کو چھوڑ دیں نیچے والا، یہ ہو گیا ان کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، ابن خفاجہ کا تذکرہ، ان فاخورن بھی حسن زیاد میں بھی، ٹھیک، حسن زیاد والا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ 348۔ یہ ہے ابن خفاجہ 450 سے 533، یہی تھا وہاں بھی سیم، تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ابو اسحاق ابراہیم بن خفاجہ، پورا نام ان کا، گاؤں کا نام کیا تھا، شقر ہے جی، بڑی زبر وہاں پیش تھا نا شاید، ایسا کچھ تھا، شقر شقر جو بھی ہے، یا پھر جزیرہ شقر بھی کہتے ہیں، کما یسمیہ العرب، جیسا کہ عرب کہتے ہیں، والظاہر من شعرہ، اور اس کے شعر سے ایسا لگتا ہے، یہ لکھنا ہے ہم لوگ کو، انہ عاش معیشۃ الفنانین خلیع الازار طلیق اللسان فلم یسمع الی معالی الامور، یعنی بچہ یہ بندہ ایسا زندگی گزارا کہ جو بلند امور ہوتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے قریب ہونا وغیرہ وغیرہ، اس کے جانب کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بڑھایا۔ یہ وہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ عاش معیشت الفنان ولم یسمع الی معالی الامور، بلند جو امور ہیں اس کی طرف کبھی بھی ارادہ ہی نہیں کیا، قدم ہی نہیں بڑھایا۔ اس کے بعد دیکھیں ولم یتول عمل من الاعمال العامہ، جو کام ہو سکتے ہیں وہ ایک بھی ذمہ داری اس نے نہیں سنبھالی، بڑا کام، ولم یتعرض لاستماحۃ ملوک الطوائف مع تہافتہم الشدید علی امثالہ، اور اس نے جو ہے ملوک الطوائف جو بادشاہ وغیرہ رہیں گے اس کو جو ہے استماحہ مطلب درخواست کرنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی، باوجود ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس جیسے شاعروں کو بہت چاہتے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی ایسا کوشش نہیں کیا، تو نہیں کیا، تو پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے 533 میں، جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں پر، حالانکہ پیدا شقر میں پیدا ہوا تھا، وفات تو کہاں ہوئی تھی اس کی، بلنسیا میں ہوئی تھی نا، بس پترس بولا، ہاں بلنسیا بولا نا ادھر۔ بلنسیا ہی ہے۔ ابن خفاجہ شاعر الطبیہ و مصور، تو یہ پتہ ہے ہمیں، شاعر الطبیہ کہتے ہیں، قد اطلعت نفسہ وعینہ من جمال الحیات و جمال الطبیہ، یعنی اس کو صرف یہی دکھتا ہو اچھا سے، ووشاہ بکثیر من المجاز والتشبیہ، محمد طلاب اللہ، یہ دیکھیے ولہذا الشاعر نثر متکلف سخیف، ان کا نثر کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زیادہ متکلف، تکلف سے بھرا ہوا، سخیف اور بہت اچھا نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو جو ہم لوگ زندگی میں یوز کر سکتے ہیں اس کو، جو عقد لک مرۃ اخری، تمہارے لیے یہ بات دوبارہ پکی ہو جاتی ہے، اصل میں اس سے پہلے بھی کسی بارے میں انہوں نے کہا تھا، پتہ نہیں کس کے بارے میں کہا تھا، ان ایجاد الصنعتین قلما تتفق لاحد، کہ دو چیزوں میں بیک وقت عمدہ ہو جانا، قلما تتفق لاحد، ایسا کسی کے لیے بہت کم ہوتا ہے، یعنی بیک وقت نثر نگار بھی اتنا ہی اچھا ہو اور بیک وقت شاعر بھی اتنا ہی بڑا ہو، جیسے کہ آپ کس کو کہہ سکتے ہیں، دونوں، ابن زیدون کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو بندہ دونوں چیز کے ماہر ہے۔
اور کس کو کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کو بولتے ہیں ذو صناعتین، کیا بولتے ہیں، ذی صناعتین. ہاں، صنعتن میں نے دو کام، دو ہنر میں ماہر ہونا، ایجاد الصنعتین. اس کا ایک آدھ شعر تو یاد ہے نا ہم لوگوں کو، یہ دیکھیے، للہ نہر سال فی بطحا اشحا ورود من لم الحسناء متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء. للہ نہر، کیا ہی اچھی نہر ہے، سال فی بطحا، جو بطحا میں بہتا ہے، اشحا ورودن، بہت ہی اچھا ہے ورود آنے کے اعتبار سے، من لم الحسناء، لمہ میں نہیں پتہ. یہ تو ہم لوگ پڑھ لیں، یا اہل اندلس للہ درکم ماء وظل وانہار واشجار. اگر اس طرح کا شعر آئے گا نا، کچھ ترجمہ میں سمجھ میں آئے تو کر سکتے ہیں اس کا. باقی اور تو نہیں ان کے بارے میں مجھے. لسان الدین الخطیب صاحب کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ اس سلیبس میں نہیں، تھوڑا سا دیکھ لیجئے، ٹھیک. ان کو بھی ذوالوجاہتین کہا جاتا ہے، لیکن یاد مت رکھیے گا، ٹھیک ہے. ان کو یاد رکھیے گا، انہی کو، ابن زیدون کو. اور یہ جو ہے نا ابو عبداللہ نام ہے اس کا، ابن الخطیب کے نام سے جانے جاتے ہیں. اصل میں اس کا ایک کتاب ہے، وہ کتاب لکھ لیجیے آپ، بس اتنا ہی کام ہے آپ کا. کہاں لیا وہ یار، اس کی کتاب کا نام کیا یاد ہے بتائیے، کسی کو یاد ہے اس کی کتاب کا نام؟ تیرا، ان کی بہت مشہور کتاب ہے. تقریباً 60 کتابیں ان کی، 60 کتاباً. اشہرها کتاب الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ، اتنا لکھ لیجیے بس. الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ، وہ معجم تاریخی لرجالات غرناطہ فی 3 مجلدات، 3 جلدوں میں غرناطہ کے جو لوگ ہیں نا ان کا تاریخی معجم ہے. الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ، بس اتنا لکھ لیجیے، اتنا ہی یاد کرنا تھا اس میں. تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، دیکھ لیجیے. وقد انتہت الیہ زعامت العلم والادب فی الاندلس، اندلس میں اتنا بڑا قابل آدمی اکیلا تھا، یہ کوئی نہیں تھا اتنا بڑا. ایک بات ہوئی. دوسری بات، کم انتہت الی ابن خلدون معاصری فی افریقہ، جیسے کہ افریقہ میں ابن خلدون کے مرنے کے بعد جو مطلب سارا ختم ہو گیا، اتنا بڑا آدمی بھی وہی تھا. دونوں ہم عصر ہیں، لیکن جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابن خلدون کو پہچانتے ہیں لیکن لسان الدین الخطیب کو نہیں پہچانتے. وجہ صرف یہ ہے کہ ابن خلدون کی جو رائٹنگ ہے نا وہ بالکل شستہ زبان میں، آج بھی آپ ان کے مقدمہ خلدون کو اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ پڑھیں گے تو مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کا یہ کتاب اٹھا لیتے ہیں گا الاحاطہ، تو یہ مقفع مسجع عبارتیں لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زندہ نہیں رہ پائے. ورنہ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا لسان الدین کاتب مطبوع علی السجع، بہت ہی زیادہ سجا کا خیال رکھتے تھے، اس واسطے یہ زندہ نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے. ابن خفاج ہے نا، ولید جزیرہ شقر، بھی کہہ رہے ہیں جزیرہ شقر میں پیدائش ہوئی ہے. اور عاش فی اللہو، لہو میں زندگی گزار دیا. اور وفات 533 میں، یہاں تو نہیں لکھا ہے اس نے، رکیے. ابن خفاجہ پورا نام یہ ہے، ابو اسحاق ابراہیم بن ابو الفضل بن خفاجہ، جزیرہ شقر میں اس کی پیدائش ہے. اور پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو لکھ نہیں رہا بندہ. جی سر، وہ وہاں پہ لکھا ہے شکر کے بعد من اعمال بلنسیہ، کہاں لکھا ہے؟ شکر کے بعد. ہاں تو پیدائش لکھا ہے نا یہ. یعنی شکر جو ہے وہ بلنسیا کے بھی اعمال بولیں گے، گاؤں وغیرہ اس میں سے. ہاں مطلب اسی کا، جیسے ایک ضلع ہوتا ہے، پھر ضلع کے گاؤں ہوتے ہیں اس کے اندر میں، تو وہی ہے یہ. بلچنان یہ تو جانتے ہیں ہم لوگ. اور کہاں گیا؟ جی وہیں پہ مرے ہیں یہ بلنسیہ میں. ایک جگہ اور بھی آیا تھا جہاں پیدا ہوا وہیں مرے، ایسے ہی کچھ تو تھا وہاں پر بھی. بلنسیہ ہی لکھ لیجیے آپ. جی سر،
سمجھ آ گیا اب آ گیا۔ ہے کیا نہیں ہے، زیادہ معلومات ملتی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے ملنے لگیں گے۔ آپ جو بھی کر لیں، حمدہ بن زیاد یا حمدونہ بن زیاد چلے گا۔ ان کے نام کے بارے میں بہت یہ ہے، یا حمدونہ بن زیاد ہے، کبھی زیاد المؤدب بھی آتا ہے اس کے بعد، تو جو بھی ہو۔ یہ دیکھیے ڈائریکٹ انہوں نے لکھا ہے ان کی وفات، یعنی ان کی پیدائش کے سلسلے میں زیادہ پتہ بھی نہیں کسی کو۔ یہ دیکھیے صرف وفات پتہ ہے، 1204 انہوں نے لکھا ہے۔ کہیں اور بھی کچھ مل سکتا ہے آپ کو۔ 1204 کس کتاب میں؟ 1204 ویکیپیڈیا کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے 1204، اور ہجری اعتبار سے 600 ہجری۔ اور ویسے ہم لوگوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے 1024 عیسوی اعتبار سے اور 600 ہجری اعتبار سے، چاہے جہاں سے بھی لکھا ہو۔ اور 2019 والا جو نوٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے حمدہ کا، اس میں شاید لکھا ہی نہیں بندے نے، نہیں 1204 لکھا انہوں نے بھی، ویکیپیڈیا کے حساب سے لکھا۔ تو یہی والا یاد کر لیں، اور کیا آتا ہے۔ سوالات بنتے نہیں زیادہ ان لوگ کے بارے میں، لیکن کچھ نہ کچھ تو بنے گئے، ایک آدھ بار تو بنے گئے، بن گیا تو پھنس جائے گا آدمی۔ 1204 والا ہی یاد کر لیں، چلے گا۔ بننے چاہے نمبر پڑھ کے تو جانا ہی ہے۔ ہاں، دیکھیے حمدہ بنت المؤدب یا حمدہ بنت زیاد بن تقی، تشتہر یا تشتہر باسم حمدہ بنت المؤدب، یہ کس نام سے مشہور ہے؟ حمدہ بنت المؤدب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شاعرۃ اندلسیۃ عاشت فی القرن الثانی عشر فی عصر ملوک الطوائف، اندلسی شاعرہ ہے جو ملوک طوائف کے زمانے میں قرن ثانی عشر 12ویں صدی میں یہ زندہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، 1204 تو 12ویں صدی میں یہ زندہ رہی ہے۔ اس میں نام یاد کرنا، حمدہ بن زیاد ایک نام یاد کر لیجئے کافی ہے۔ ہاں، ان کی پیدائش ضرور یاد کریں۔ یہ من بلدہ وادی آش، یہ اخت زینب بنت زیاد المؤدب، کس شہر سے تعلق رکھتی ہے؟ وادی آش نام ہے ان کے شہر کا، اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ زینب بنت زیاد المؤدب، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی بہن ہے زینب بنت زیاد المؤدب۔ نہیں یہ الگ ہے، حفصہ کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ پہلے زینب بنت زیاد یہ بھی کوئی شاعرہ رہی ہوگی تو اس کی بہن ہے یہ۔ تو وادی آش میں ایک ان کی پیدائش ہے، اور وادی آش میں کس کی پیدائش ہے جی؟ ابن طفیل۔ یہ دیکھیے، کان والدها معلما مؤدبا هي ابنة لأسرة مثقفة غنية انجبت البنان دون البنين۔ ان کے جو ہے والد، ان کے والد صاحب معلم تھے۔ یہ ابنۃ، یہ بیٹی ہے ایک ایسے خاندان کی، مثقف جو مطلب تھوڑا کیا کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ، انٹلیکچوئل کیا کہتے ہیں ان کو، اچھے خاندان رہی ہوئی، غنیہ مالدار، اور اس مالدار گھرانے میں انجبت البنین، بنات صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئی، دون البنین بیٹے پیدا نہیں ہوئے۔ وقد انفقوا على تعلیم البنات كما كانوا سيفعلون لو كان لديهم ابناء ذكورا، ان لوگوں نے بیٹیوں کی تعلیم پر ویسے ہی خرچ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے دیتے ہو تو جیسا وہ خرچ کرتے۔ واشتهرت حمدہ وعرفت كواحدة من النساء اللاتي لقبن بالشاعرات المغاربة، اور حمدہ اس میں سے مشہور ہوئی، اور وہ ان عورتوں میں سے ایک عورت جائیں لگی جو لقبنا، جن کو لقب دیا گیا شاعرات المغاربہ کا، اسی طرح لقب دیا گیا شاعر خنساء المغرب کا، لأنها قالت شعرا في الرثاء وكانت مجیدة فيه، کیونکہ اس نے رثا میں شعر کہا۔ سمپل اتنا یاد نہیں کرنا ہے کہ یہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی، ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے بس۔ ایک تو شاعر مغاربہ کہہ سکتے ہیں ان کو، خنسا مغرب بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور وجہ کیا یاد کرنا ہے کہ انہوں نے مرثیہ کہا، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ وادی آس میں پیدا ہوئی اور خنسا مغرب ان کا لقب ہے۔ شاعر المغاربہ، خنسا المغرب، دو لقب یاد رکھنا ہے۔ یا حمدہ، اس کا نام حمدہ ہے، یا پھر یہ کہ اس کا نام کیا ہے؟ حمدونہ ہے، جو بھی ہو بہرحال۔ من قریہ بادی من وادی آش، وادی آش کے ایک گاؤں ہے بادی، وہاں پہ ان کی پیدائش تھی، غرناطم اندلس میں۔ ان کے ابو مؤدب تھے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ معلم، مؤدب کہتے ہوں گے، جیسے کہ بہت سی جگہ پر لقب ہی پڑ جاتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ولیدہ لقبت بالمؤدب نسبۃ الی ابیہا، اسی وجہ سے شاید اس کو بھی مؤدب کہا جانے لگا، باپ کی جانب نسبت کرتے ہوئے۔ جیسے کہ وہ لوگ ہیں نا مفتی محبوبہ، پیدائشی مفتی ہیں وہ لوگ، ایسے بہت سے لقب ہوتے ہیں۔ لہا شقیقۃ اسمہا زینب، یہ زینت لکھا ہوا نا، زینت تو نہیں ہے، زینب تو آیا تھا تو اوپر ابھی، ان کی بہن کا نام زینب ہے۔ شعر ہوا بستانی کی اکثر الغاز ولاس،
ان کے اکثر شعر میں آپ کو غزل ملے گا، وصف ملے گا. ارے کتنی لمبی لمبی بات اٹھا کہاں سے لائے انہوں نے. چلیے پڑھیے، اچھا رہے گا. نشأت حمدونا، وہی بات بار بار کہہ رہے تھے. نشأت حمدونا فی واد جمیل غیر بعید من غرناطہ، غرناطہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، وہاں پہ ان کا پیدائش ہوئی. وما حولها الى مسافت تقارب 40 میلا، تقریباً 40 میل کا فاصلہ ہے غرناطہ، جہاں پر آپ کو کیا ملے گا؟ خضرا اشجار، اور ملے گا آپ کو سواقی جداول انہار، نہر وغیرہ آپ کو ملے گا. لقد عاشت حمدونہ فی وادی عاش میں یہ زندگی گزاری ہے. وہی مدینۃ تعرف ایضا بوادی الاشات، اور اس کو وادی الاشات بھی کہتے ہیں. فی بیت فی علم و ادب فقد کان ابوها زیاد الوادی عاشی یعرف بزیاد المؤدب بھی اس کو کہتے تھے. وقد نشأ ابنتیہ حمدون و اختها زینب الادب والعلم، تو ان کی دونوں بیٹیاں بھی بڑی قابل بن گئی. کانت ادیبۃ نبیلۃ شاعرۃ ذات جمال و مال، اللہ تعالیٰ نے سب چیز سے نوازا تھا. دیکھیے کیا کیا ہے. ذات جمال و مال مع العفاف والسون وهي شاعرة مجيدة بلغت شهرتها الآفاق لقبت شاعرة الاندلس و شاعرة غرناطہ. چار لقب ہو گئے. شاعرة الاندلس بھی لکھ لیجیے، شاعرة غرناطہ بھی لکھیے، شاعرة المغاربہ بھی لکھیے، خنساء المغرب بھی لکھیے، لکھ لیجیے. تو یہ جو کیا تھی؟ ادیبہ نبیلہ شاعرہ. یہ تو نام ہو جائے گا کسی کا ہے، 3 4 نام تو انہیں اکیلا ہو گیا. یہ ادیبہ بھی کسی کا نام رکھ سکتا ہے آدمی، نبیلہ بھی نام رکھ سکتا ہے. دیکھیے وہی ہے شاعرۃ المجیدہ، بڑی قابل شاعرہ رہی ہوگی، اور اس کا شہرہ بہت دور تک پہنچا. بلغ شہرت والآفاق، پوری دنیا میں اس کا لقب پڑ گیا شاعرۃ الاندلس. لسان الدین الخطیب صاحب جن کو ابھی ہم لوگ پڑھے، انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ شاعرتان ادیبتان، کیا کہا کہ دونوں بڑے ادیبہ شاعر ہیں. من اہل الجمال والمال والمعارف والسون، اللہ تعالیٰ نے جمال بھی دیا، مال بھی دیا، معارف بھی دیا، سون، اور سون میں نے وہی حفاظت یا جو بھی. الا ان حب الادب كان يحملها على مخالطة اهله مع صيانة مشروعة ونزاقة موثوق بها. لیکن ادب کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ادب والوں سے ملتے جلتے ہوں گے، باوجود ہے کہ یہ لوگ اپنی نزاہت میں یعنی نہ ملنے مشہور تھے، لیکن پھر ملتے ہوں گے. وكانتا شاعرتين من شاعرات شاعرة الاندلس الا ان حظ زینب في التاریخ لم يكن كحظ اختها حمدونہ، لیکن تاریخ میں جو ہے زینب کا اتنا مقام نہیں ہے جیسے کہ حمدونہ کا مقام ہے. وفي الوقت الذي حفلت به كتب الادب بنماذج من شعر حمدونہ وإشاعة باسمها حتى لقبت بخنساء المغرب اور شاعرة الاندلس، یہ دو یاد کیے ہم لوگ. کان نصیب زینب من الشہرة لا یزید عن ذکر اسمها مرتبطا باسم اختها، تو زینب کی شہرت بس اتنی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی بہن کے نام کے ساتھ مل کر کے آتی ہے. حمدونہ بنت زیاد واختها زینب الشاعرتان، بہن کی وجہ سے دوسری بہن مشہور ہو گئی. یار ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں اس لیے اب نہیں پڑھیں گے زیادہ، ٹھیک. شاعرۃ الطبیہ بین نساء الاندلس، یہ ہم لوگ لکھ لیے ہیں. ومعها صاحبتها الصبیہ فلما نزت عنها ثيابها قالت فيها في البحر الوافر. کیا ہے یہ؟ خرجت تسبح فی النہر، نہر میں تیرتے ہوئے نکلی، اور ان کے ساتھ اس کی جو ہے نا بچی کوئی ہوگی، اس کا کپڑا شاید یہ ہوا، تو انہوں نے بحر وافر میں ایک شعر کہا. ابا حدم اسرار بوادی له في الحسن آثار بوادی فمن نهر يطوف بكل روض ومن روض يرف بكل وادی. کیا ترجمہ ہے یہ؟ ابا حدم، خون کو کیا بولتے ہیں مباح کر دیا. اسرار بوادی، میرے وادی کے اسرار جو جانتا ہوں میں اس کا. لہو فی الحسن آثار بوادی، اور اس کے حسن میں کچھ آثار ہیں وادی کے. کتنے ہی نہر یا کیا ہے. یطوف بکل روض، جو ہر روز کا طواف کرتا ہے، اور کتنے ہی روز ایسے ہیں شاید جو کہ ہر وادی کا طواف کرے. کچھ بھی ہو بھائی، اس میں سمپل سے وہی 2 3 چیز یاد کرنے کی تھی یار، زیادہ لمبا نہیں اس میں. ایک اوپر چھوڑ دیا، ان کو سنوبریت الاندلس بھی بولتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا اس کو.
ہاں لاسٹ والا پیرا چھوڑا نا اسی میں دیا ہوا یہ. اچھا تو کیا کیا ہے شاہ المغاربہ خنسا المغاربہ صنوبریۃ الاندلس. شاعرۃ بین شاعرۃ شاعر طبیع الطبیعہ بھی آیا، بین صنوبریہ بھی آیا. صنوبریہ اس کو کہتے ہیں ابو بکر صنوبری کی طرف نسبت کرتے ہوئے. صنوبری الاندلس کہتے ہیں ابن خفاجہ کو، اور صنوبریۃ الاندلس کہتے ہیں اس کو، ہم دونوں کو نا. دیکھیے ایک نام اور ہے حفصہ بنت الحاج کا. حفصہ بنت الحاج اس کا پورا نام ہے حفصہ بنت الحاج الرکونیہ. 1191 میں پیدائش ہے. ارے نہیں 1135 میں پیدائش ہوگی تو 1191 میں انتقال ہوا ہوگا نا اس طرح سے. 1135 میں پیدائش ہے، 1191 میں وفات ہے. اور ان کی پیدائش کہاں ہے؟ حفصہ رکونیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. شاعرۃ غرناط فی القرن السادس، 6 صدی ہجری کے اعتبار سے 6 صدی ہوا. کہاں جمیلۃ ذات حسب و مال، خوبصورت بھی تھی، بڑی خاندان و مال والی ہوگی. کانت من اشراف بلدتیہ، اپنے شہر کی ٹاپ اللہ اشراف میں سے ہوگی. قال عباس بن ابراہیم یہ شاعرۃ مشہورۃ بالحسن والجمال. لے بھیا 3 آدمی مل کر کے ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں بار بار، کچھ اور دکھتے ہی نہیں ان لوگوں کو. آگے دیکھیے حفصہ فی غرناط مثل ولادہ فی قطبہ. یہ دیکھیے ولادہ کا جو قرطبہ میں جو درجہ ہے یا جو شہرت ہے، غرناطہ میں حفصہ کی شہرت ہے. بل ان حفصہ اشہر، لیکن حفصہ کیا ہے اس سے بھی مشہور ہے. کیوں؟ لأنها جرأة لهجوم فی الغزل، اس لیے کہ نا غزل میں جو اس کا بڑا نام ہے. اور ایک دوسری وجہ تھی آگے آ رہا دیکھیے. عشقت مع الوزیر الشاعر الکاتب ابی جعفر احمد بن سعید کان وزیر لملک ابو سعید عثمان بن عبد المومن بن علی. اتنا لمبا نام دیکھتے چاہیے. انہوں نے عشق کیا تھا کس سے؟ وزیر شاعر کاتب ابی جعفر سے. بس اتنا یاد کیجیے ابو جعفر سے کیا تھا بس. نشأت بیان الحب، ان دونوں کے بیچ ایسے ہی پروان محبت کا ابن زیدون کے ساتھ جس طرح پروان چڑھا بس ویسے ہی. کان یلتقیان فی بستان اور مومل، یہ دونوں جس باغ میں ملے ہوں گے اس باغ کا نام کیا ہے؟ اور مومل ہے. اور ان کی وفات کہاں ہوتی ہے؟ مراکش میں. ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ غرناطہ. اس کے بعد تو یہ بھی بتایا ہی نہیں. ہاں اتنا مشہور غرناطہ، غرناطہ میں اس کی پیدائش ہے اور وفات مراکش میں. اور اس سے پہلے وادی آش میں پیدائش تھی اس کی، اور وہ ابن طفیل کے مشابہ تھا. اور وفات کے حساب سے ابن طفیل مراکش میں مرے ہیں. تو حفصہ یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے مرنے کے اعتبار سے. 2019 کا جو نوٹ ہے اس میں بھی پتہ نہیں اسی واقعے کو بڑا عجیب سا بنا کر کے لکھا ہے اتنا لمبا کہ پتہ نہیں کس طرح لکھا، وہ ترجمہ ہی نہیں ہو پاتا بار بار کرنے کے بعد بھی. اتنا ہی ہے بس، ہے اس میں اتنا ہی ہے. کیا؟ ہاں اتنا نہیں ہی یہ ہے. حد تک دیا ہوا نا. کیا کریں؟ جی جی کچھ نہیں سر. بس اتنا ہی کافی ہے ان کے بارے میں. حفصہ رکونیہ پیدائش، زیادہ پیدائش وفات پوچھے گا اور کیا پوچھے گا. شاعرۃ الغزل کہتے ہیں اس کو. رکونیہ ان کو کیوں کہا گیا تھا؟ ان کو ایک وہ ابو سعید نے ان کو ایک شاید کریا گاؤں ہدیے میں دیا تھا نا، رکون، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کو، رکون، اسی سے ان کا نام رکونیہ لگ پڑا. اچھا. اور جو جس سے ان کی محبت ہوئی تھی کیا نام تھا ان کا؟ ابو جعفر احمد بن سعید، وہ وزیر تھے ابو سعید عثمان بن عبد المومن کے، ہے نا. تو پھر وہ جو بادشاہ تھا نا ابو سعید، اس کو مطلب ان کی محبت برداشت نہیں ہوئی تو پتہ نہیں اس کو قتل کروا دیا ابو جعفر کو اس نے. تو اس کے بعد یہ حفصہ مطلب دکھی ہو کے مراکش چلی گئی، جہاں اس کی پھر وفات ہوئی مراکش میں. اوہو، یہی ترجمہ لگتا ہے اس میں ہے 2019 ہاں والے میں. وَلِسُوءِ الْحَظِّ صَادَفَ ابن سعید
منافسا فی حبہ حفصہ. تو اس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابن سعید جو بادشاہ تھا وہ بھی حفصہ ہاں وہ کی اس سے محبت میں محبت جو ہے نا کرنے لگا. منافس، وہ بھی ہاں محبت ہاں کرنے ہاں لگا، ہاں، اسی حالانکہ لیے وہ اس نے اس الملک کے نفس ہے. جی اس کا قتل حالانکہ وہ کروا بادشاہ ہے. دیا. ہاں. حیث کان اہلا لہذه المنافسه من حیث السلطة والقوة، حالانکہ وہی اس کا اہل تھا. فما زال ملک العاشق بابن سعید حتى تلمس له اسبابا مفتعلة وقتله. ابن سعید نے تلاش کیا کوئی سبب اس کے قتل کرنے کا تو قتل ہی کر دیا. چلیے سر پورا پڑھے نا اس کے آگے، پھر اس نے کیا اس کو ایک گاؤں کریا پتن دیا رکونا، پھر اس کی وجہ سے اس کا رکونیا بڑھ گیا نا. مطلب ہے 19 اس کے والے میں آگے یہ. لکھا ہے لقد ترعرعت حفصة في اکناف غرناطة الجمیلة. نہیں ہے جی، آپ کہاں سے لکھیں اس کو؟ سر یہ جاز احمد گنئی کی بک میں بھی ہے، اور وہ رات کو پڑھتے نا وہ تنویر بھائی اور کے ساتھ، وہ بھی بتا رہے تھے. خیر وہ کتاب میں لے کر کے نہیں آیا، مجھے بھی میرے پاس ہے وہ کتاب اجازت سر جو گنائی صاحب والی. پڑھ سکتے نا وہ صحیح ہوگا نا. بہت جو اچھی اس میں کتاب ہے، بہت مختصر میں بہت اچھا ہے، بالکل پڑھنی چاہیے اس مجھے بھی اچھی لگی ہے، لیکن پھر وہ جب سنتے ہیں نا کہ مطلب حوالہ نہیں دے سکتے اس بک کا، تو پھر ڈر لگتا ہے. ارے ڈر کیا بات، اللہ بندی. اب آپ اس کتاب کو پڑھ لیے نا، ان سب کتابوں کو، حسن زیاد، حنا فاخوری، تو بس صحیح ہے. باقی آپ ادھر سے پڑھیں، کئی بار پڑھیں گے اس کی کتاب کو تو چیزیں ازبر ہو جائیں گی. یا تو جی آپ جی. اس میں کیونکہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اسی کو پڑھیں آپ کئی بار. باقی حوالہ وادے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ این ٹی اے والے جو ہے 10 کوشچن غلط کر دیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، 1 ہی 2 کوشچن غلط ہوتا ہے بس.